جہاں سے پائے شفا سب وہ در حسین کا ہے، جہاں سے پائے شفا سب وہ در حسین کا ہے، ہر ایک پھول کلی اور شجر حسین کا ہے، ہر ایک پھول کلی اور شجر حسین کا ہے، نجف و کرب و بلا کاظمین و سامرا، اگر گلی ہے علی کی نگر حسین کا ہے، اگر گلی ہے علی کی نگر حسین کا ہے، اور بتا رہے ہیں یہ زینب کے شام میں خطبے، بتا رہے ہیں یہ زینب کے شام میں خطبے، یزید دیکھ لے تیرا بھی گھر حسین کا ہے، یزید دیکھ لے تیرا بھی گھر حسین کا ہے، اور کبھی بھی بیعت فاسق نہیں قبول اسے، کبھی بھی بیعت فاسق نہیں قبول اسے، زمانے بھر میں جو کوئی اگر حسین کا ہے، زمانے بھر میں جو کوئی اگر حسین کا ہے، اور دیار ظلم میں اکبر کے دیکھ کر سر کو، دیار ظلم میں اکبر کے دیکھ کر سر کو، ضعیفہ بول اٹھی یہ قمر حسین کا ہے، ضعیفہ بول اٹھی یہ قمر حسین کا ہے، اور جو کہہ رہے ہیں کہ حق کا نہ پاسباں ہے کوئی، جو کہہ رہے ہیں کہ حق کا نہ پاسباں ہے کوئی، وہ سن لے پردے میں ابھی پہ سر حسین کا ہے، وہ سن لے پردے میں ابھی پہ سر حسین کا ہے، اور بہشت و کوثر و تسلیم کا جو مالک ہے، بہشت و کوثر و تسلیم کا جو مالک ہے، اے حاسدین ولا وہ پہ در حسین کا ہے، اے حاسدین ولا وہ پہ در حسین کا ہے، اور زمانہ ہو گیا پھر بھی کوئی جھکا نہ سکا، زمانہ ہو گیا پھر بھی کوئی جھکا نہ سکا، نہ جانے کتنی بلندی پہ سر حسین کا ہے، نہ جانے کتنی بلندی پہ سر حسین کا ہے، اور کوئی حبیب کوئی جون کوئی حر نکلا، کوئی حبیب کوئی جون کوئی حر نکلا، حشم جدھر سے بھی دیکھو گزر حسین کا ہے، حشم جدھر سے بھی دیکھو گزر حسین کا ہے، ہر ایک پھول کلی اور شجر حسین کا ہے۔ چند شعر۔ صبح عاشور اذاں کہہ کے علی اکبر نے، صبح عاشور اذاں کہہ کے علی اکبر نے، مقصد سبط پیمبر کو بہت عام کیا، مقصد سبط پیمبر کو بہت عام کیا، تو بھی خوش نام ہوتا مگر تجھ کو یزید،
تو بھی خوش نام ہوتا مگر تجھ کو اے یزید دشمنی یہ شہ مظلوم نے بدنام کیا، دشمنی یہ شہ مظلوم نے بدنام کیا۔ آئیے میں انہی اشعار کے ذیل میں برادر عزیز مولانا معصوم رضا صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ رونق منبر ہوں۔ دفعہ سورہ الحمد، 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ نبی النساء بنت کرم حسین صاحب، مرحوم ارشاد حسین ابن انعام حسین، مرحوم ضمیر حسین ابن محمد، مرحوم ذکیر حسن ابن محمد و جملہ مومنین و مومنات کی ارواح کو ایصال فرمانے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارہ الخلائق اجمعین۔ الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین المخاطب بطہ و یاسین سیدنا و نبینا و شفیعنا مولانا مولا الکونین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین۔ اما بعد فقال سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ احسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات۔ صلوات بھیج دیں۔ حضرات گرامی قدر، بڑی ہی مشہور ترین آیہ کریمہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، مولانا ضامن کا حکم تھا کہ آپ ضرور مجلس ایک پڑھ دیجئے، تو میں حاضر خدمت ہو گیا۔ حالانکہ طبیعت نہیں ٹھیک، کل ہی میں سفر سے پلٹا ہوں۔ ارشاد الہی ہو رہا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، پھر ہم نے کتاب الہی کے لیے وارثین کو چن لیا۔ فمنہم ظالم لنفسہ، وارثین قرآن وہ ہوں گے جو ظالم نہیں ہو سکتے۔ دیکھیے اللہ نے کبھی ظلم کو پسند نہیں کیا ہے۔ جہاں امن ہو، جہاں سلامتی ہو، جہاں شانتی ہو، اس جگہ کو خدا نے پسند کیا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، پھر ہم نے کتاب الہی کے لیے وارثین کو چن لیا۔ وارثین کتاب وہ ہوں گے جو ظالم نہیں ہوں گے۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور نہ ہی درمیانہ چال چلنے والے ہوں گے، ادھر بھی ملے ہوں اور ادھر بھی ملے ہوں۔ ایسے لوگوں کو قرآن کا وارث نہیں بنایا جائے گا۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، قرآن کا وارث انہیں بنایا جائے گا جو خیرات دینے والے ہوں، خیرات لینے والوں کو وارث نہیں بنایا جائے گا۔ صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ قبول فرمائیں۔ تو اللہ نے قرآن کریم کے لیے وارثین کو بنایا ہے۔ کسی معمولی بنیے بقال کا بنایا ہوا اور ہوتا ہے، لیکن معبود حقیقی کا بنایا ہوا اور ہوتا ہے۔ اور اس نے اس شان اور اس شوکت کے ساتھ وارثین قرآن کو بنایا کہ جو تمام عیوب سے مبرہ و منزہ ہیں۔ اب اس کی شان
कैसी शान होगी। चरिंद पर उसकी हुकूमत, परिंद पर उसकी हुकूमत, जिन्नात पर उसकी हुकूमत, इंसान पर उसकी हुकूमत, हैवान पर उसकी हुकूमत, हशरातुल अर्ज़ पर उसकी हुकूमत, इंसान पर उसकी हुकूमत, जम्मे गफ़ीर पर उसकी हुकूमत, चरख उसका, नजूम उसका, शम्स उसका, शहर उसका, दर उसका, दीवाना उसका, हर शय उसी के मातहत है। हम जो कुछ हैं बस वहदहू ला शरीक की वजह से हैं। अगर वो हमें न पैदा करता तो हमारा वजूद न होता। इससे साबित हुआ खालिक की वजह से मखलूक का वजूद है। तो कुरान के लिए अल्लाह ने कोई एक वारिस नहीं बनाया, कुरान के लिए वारिसीन बनाए हैं, कुरान के लिए वारिसीन बनाए हैं। और आवाज़ दे दुनिया वालों, अगर कोई एक वारिस कुरान का होता तो उस वारिस के जाने के बाद कुरान फना हो जाता। लेकिन कुरान में लफ्ज़ है हमने वारिस नहीं बनाया, हमने वारिसीन बनाए। इससे साबित हुआ बाद वफ़ात ख़त्मी मर्तबत सिर्फ कुरान का एक ही वारिस नहीं है, मोहम्मद भी वारिस हैं, अली भी वारिस हैं, फ़ातिमा भी वारिस हैं, हसन भी वारिस हैं, हुसैन भी वारिस हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी वारिस हैं, इमाम मोहम्मद बाक़िर भी वारिस हैं, इमाम जाफ़र सादिक़ भी वारिस हैं, इमाम मूसा काज़िम भी वारिस है, इमाम अली रज़ा भी वारिस हैं, इमाम मोहम्मद तक़ी भी वारिस हैं, इमाम अली नक़ी भी वारिस है, इमाम हसन अस्करी भी वारिस है। और आज वारिस कुरान पर्दे गैबत में मौजूद है। सलवात मोहम्मद व आले मोहम्मद। कुरान का आज भी वारिस है। तो कुरान करीम का कोई एक वारिस नहीं है। इसीलिए कुरान के वारिसीन हैं और जिनको अल्लाह ने बनाया है, किसी बशर ने नहीं बनाया। वारिसीन कुरान को खुदा ने बनाया। और वो वारिसीन कि जो फना होने वाले नहीं हैं, मिटने वाले नहीं हैं। हमारे वारिसीन वो होते हैं जो फना हो जाते हैं, लेकिन कुरान के वारिसीन वो हैं जो मिटने वाले नहीं हैं, फना होने वाले नहीं हैं। का कैसे फना नहीं होंगे? का याद रखो, फना वो चीज होती है जिसको दुनिया बनाए। फना वो चीज होती है जिसको दुनिया बनाए। हमने मकान बनाया, 100 साल मियाद रख रहा है, 150 साल मियाद रख रहा है, 200 साल मियाद रख रहा है, लेकिन 100 साल, 150 साल, 200 साल के बाद अपनी मियाद के एतबार से वो बिल्डिंग ढह जाएगी। अगर वो बिल्डिंग मरम्मत नहीं हो सकी उसकी, उस तामीर हमने कर दिया और तामीर के बाद मेमार चला गया तामीर करके और उसकी मरम्मत नहीं हुई, उसकी देखभाल नहीं हुई, तो ख़त्म हो जाएगी। चूँकि हमने बनाई है, बिल्डिंग हमने बनाई, मकान हमने बनाया, ज़मीन हमने बनाई। आज हमारे हाथ में खेती है, कल को किसी के हाथ में खेती चली जाएगी, परसों किसी के हाथ में खेती चली जाएगी। आज हमने घर बनाया, आज हम उसके मालिक हैं, लेकिन जब हम नहीं रहेंगे, इस दारे फना से दारे बका की तरफ चले जाएंगे, तो न जाने कौन वारिस हो गया। आज हमारा दरवाज़ा नज़र आ रहा है, कल को हम नहीं रहेंगे, कोई और आ जाएगा। लेकिन कुरान के लिए कहा, ये जब भी थे जब दुनिया न थी, ये उस वक्त भी थी जब वजूद न था, ये उस वक्त भी वजूद रख रहे थे जब कुछ न था। गोया जब कुछ न था तब अहले बैते अतहार थे। सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। इसीलिए सबको फना होना है। कुल्लु मन अलैहा फान, हर शय को फना हो जाना है। वयब्का वजह रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, अगर कोई शय बाकी रहने वाली है तो वो है वजह परवरदिगार, जिससे अल्लाह पहचाना जा रहा है। अल्लाह चेहरा नहीं रखता। शुरू की किताब से लेकर आखिर की किताब तक यही पढ़ा गया, अल्लाह जिस्म जिस्मानियात से मुबर्रा है, वो दिख नहीं सकता। अगर कोई कहे कि हमने अल्लाह को देखा, समझ जाइए उससे बड़ा कोई झूठा नहीं। भाई अल्लाह कोई पैकर में तो आने वाली शय नहीं है, वो वहदहू ला शरीक है। हम और आप दिख सकते हैं मगर खुदा, लेकिन खुदा को पहचानवाने वाली शख्सियतें दिखती हैं जिससे अल्लाह पहचाना जाता है। का कुन तो कंज़म मख्फिया,
میں چھپا ہوا خزانہ تھا، جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فَأَحْبَبْتُ لَكَ عُرَفْ، تو میں نے اے محمد آپ کو پیدا کیا، فَخَلَقْتُكَ یا محمد، اور جب میں نے چاہا محمد پہچانے جائیں تو علی کو پیدا کر دیا، اور جب میں نے چاہا علی پہچانے جائیں تو فاطمہ کو پیدا کر دیا، اور جب میں نے چاہا فاطمہ پہچانی جائیں تو حسن و حسین کو پیدا کر دیا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ تو اللہ چھپا ہوا خزانہ، اسی لیے اول ما خلق اللہ نوری، ارشاد ہوا سب سے پہلے ہمارے ہی نور کو پیدا کیا گیا۔ انا علی من نور واحد، ہم اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں۔ دیکھیے دو لفظیں ہیں، ایک لفظ آپ کو معلوم ہے اور ایک لفظ کی ہم وضاحت کر رہے ہیں۔ آپ کو آیت یاد ہے، بس ہم کو ذرا ذہن کی طرف ہموار کرنا ہے کہ ایک لفظ ہے احد جس کے معنی ہے ایک، اور ایک لفظ ہے واحد جس کے معنی ہے ایک۔ آپ پڑھتے ہیں سورہ نا، قل هو اللہ احد، اے حبیب کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ احد اس ایک کو کہتے ہیں جس کے دو نہ ہو سکیں، اور واحد اس ایک کو کہتے ہیں جس کے دو برابر کے ہوں۔ صاحبان فہم تشریف فرمائیں۔ کا مولا متقیان کی ولادت اور رسول خدا کا رسول خدا کی ولادت، اور یہ اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے لفظیں پڑھ رہے ہیں تاکہ ذہن نشین ہو جائے۔ سب بچے پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ اسکول میں۔ کا رسول اللہ کی ولادت کا 17 ربیع الاول کا مہینہ کا تیسرا، 17 میں 3 کو جوڑا کتنا بنا؟ 20 عدد بنی نا۔ شہادت وفات مرسل اعظم کا 28 صفر مہینہ کا دوسرا، 28 میں 2 جوڑا کتنے عدد بنے؟ 20 اور 30۔ مولا متقیان کی ولادت 13 رجب المرجب مہینہ 7واں، 13 اور 7۔ شہادت 21 رمضان المبارک مہینہ 9واں، 21 اور 9 30۔ 20 اور 30۔ انا علی من نور واحد، ہم اور علی ایک ہی نور کے 2 ٹکڑے ہیں، آدھا نور رسول کی طرف، آدھا نور علی کی طرف۔ صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد۔ دیکھیے تاریخ میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن میتھمیٹک میں اختلاف نہیں ہوتا۔ تاریخ میں اختلاف ہو سکتا ہے مگر میتھمیٹک میں کا اختلاف نہیں ہوگا۔ اگر میتھ صحیح ہے تو آپ صحیح جواب دیجئے گا، اور اگر میتھ گڑبڑ ہے تو اس سے ثابت ہوا کہ رسول اور علی ایک ہی نور کے 2 ٹکڑے۔ نہ 52 کی عدد ادھر ہوئی، نہ 48 کی عدد ادھر ہوئی، 50 عدد ادھر بھی اور 50 عدد۔ انا علی نور واحد، ہم اور علی ایک ہی نور کے 2 ٹکڑے ہیں۔ اب کوئی ایسا لاؤ کہ جو رسول کا ہم پلہ ہو، کوئی لے کے آؤ۔ کا معلوم یہ ہوا لوگ آتے تو بہت رہے مگر ہم پلہ رسالت نہ کوئی نظر آیا، اور ہم پلہ رسالت وہی نظر آئے گا جو اس جیسا ہو، جو اس جیسا ہو۔ کا ہم نے قرآن کے لیے وارثین بنائے، اور پھر یہ وارثین کے فضائل اور مناقب ہیں، اسی لیے مجلسیں برپا کیجئے تاکہ آپ کو معلومات ہو۔ اضافہ کس طرح ہوگا علم میں؟ کا در اہل بیت سے، مشکل کشا کے در سے۔ اسی لیے کہا گیا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی بیٹھک کو زینت دو علی کے ذکر کے ساتھ، اپنی مجلسوں کو۔ اچھا مجلس کے معنی بیٹھنے کے ہیں، جلسہ اسی سے بنا ہے، اسی سے جلوس ہے، اسی سے اجلاس ہے، یہ سب عربی گرامر کے لفظ ہیں، اسی سے مجلس ہے۔ حدیث ہے زینو، تم سب کے سب زینت دو مجالسکم، اپنی مجلسوں کو، بذکر علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کے ذکر کے ساتھ۔ ذکر ہو اس کا ذکر، ذکری میرا ذکر، ذکری میرا ذکر، ذکر اللہ اللہ کا ذکر، ذکر اللہ عبادہ، اور اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ اس سے ثابت ہوا اگر ہمیں اللہ تک پہنچنا ہے
تو بغیر زینے کے انسان چھت پہ نہیں جا سکتا، اور اگر کوئی بغیر زینے کے چھت پہ جانا چاہے تو ہاتھ پیر ٹوٹ سکتا ہے۔ بغیر زینے کے چھت پہ نہیں جا سکتا، تو اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو رسول اللہ تک پہنچنا ہوگا، اور رسول اللہ تک پہنچنا ہے تو علی مرتضیٰ تک پہنچنا ہوگا۔ صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد۔ اسی لیے ہے کہ مجلسوں میں آؤ، بالخصوص نوجوان، اب گاؤں گاؤں قریہ قریہ بیداری۔ ہم 1994 اور 93 اور 95 میں یہاں آئے ہیں۔ حیدر بھائی مرحوم زندہ تھے، سب کو جانتے ہیں، یہ مٹر بھائی سب کو ہم جانتے ہیں، الیاس بھائی وغیرہ سب کو ہم جانتے ہیں، آپ سمجھ جائیے۔ ماشاءاللہ بیداری ہمیں بڑا اچھا لگا کہ اتنی بیداری ہے افرولی میں، بہت اچھا لگا، بہت خوش ہوا میں، اور ہونا بھی چاہیے۔ اسی لیے میں خاص طور سے ضامن میاں نے کہا کہ ہم نے کہا ضرور آ جائیں گے اور ہم ضرور مجلس پڑھ دیں گے۔ تو آپ غور فرمائیے کہ قرآن ایک فلسفہ حیات ہے، اسی لیے اس فلسفہ حیات کو سمجھنے کے لیے انسان کے پاس علم کا ہونا ضروری ہے، اور بغیر علم کے کا انسان کچھ نہیں سمجھ سکتا۔ علم کیسے حاصل ہوگا؟ درسگاہوں سے۔ کا درسگاہوں میں پوری زندگی پڑھتے رہو، وہ نہیں حاصل ہو سکتا جو فرش حسین سے حاصل ہو جاتا ہے، جو فرش حسین سے حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ اتحاد کا مرکز ہے، آؤ اسی در پر۔ اسی لیے کہا ہے کسی نے کیوں گیا غیروں کے در پہ چھوڑ کے حیدر کا در، کیوں گیا غیروں کے در پہ چھوڑ کے حیدر کا در، رہ گیا جاہل کا جاہل اور جا جاہل کے پاس۔ صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد۔ آپ یقین جانیے کہ فرش امام مظلوم، اور اس میں جو ہو سکے دامیں درمیں سخنیں آپ پیسے خرچ کیجئے گا، فنا ہو جائے گی چیزیں، لیکن اگر ذکر حسین میں خرچ کیجئے گا تو یہاں بھی آپ کو بقا ہے اور وہاں بھی بقا ہے۔ جہاں احباب رشتہ دار ناتے دار خاندان کنبہ نبیرہ عشیرہ لوگ سب ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں گے، وہاں کون کام آئے گا؟ کا ذکر حسین کی محبت کام آئے گی۔ سب ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ دامے درم میں سخنے مدد کیجیے آپ۔ مجلس امام مظلوم، روایتیں کہتی ہیں اگر کوئی مجلس کے نام پر 1 دینار 1 درہم 1 روپیہ بھی خرچ کرتا ہے تو وہ سوچتا بھی نہیں، اس کے رزق میں اضافہ ہونے لگتا ہے، اس کے رزق میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ کہ کس کے نام پر؟ کہ جو رزق تقسیم کر رہا ہو، اگر اسی کے نام پر نہ خرچ کیا جائے تو کس کے نام پر خرچ کیا جائے گا؟ چنانچہ ایک زمانہ مولا متقیان صحرا میں بیٹھے اشارہ کر رہے ہیں، ہم ابھی اشارہ کرنے لگے تو کہیں گے دماغ خراب ہو گیا، پاگل ہو گئے ہیں، دیکھیے یوں یوں کر رہے ہیں، مولوی صاحب آئے ہیں۔ مولا متقیان صحرا میں بیٹھ کے اشارہ کر رہے تھے، تو ایک صاحب نے کہا کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو مولا نے کہا ہم رزق بانٹ رہے ہیں۔ کہا رزق بانٹ رہے ہیں؟ کہاں رزق بانٹ رہے ہیں؟ صحرا میں جو ہیں، چرخ میں، نجوم میں، شمس میں، قمر میں، شہر میں، دشت میں، در میں، سنگ میں، معادن میں، صدف میں، قطرے میں، گوہر میں، اشجار میں، شاخ میں، برگ میں، گل میں، غنچے میں، ثمر میں، رکن میں، مقام میں، باب میں، منا میں، زمزم میں، حجر میں، جن میں، انس میں، ملک میں، حور میں، غلمان میں، تین میں، زیتون میں، طور سینا پہ، شہر امین میں، جہاں کہیں لوگ ہیں ہم رزق بانٹ رہے ہیں سب کو۔ تو ایک صاحب نے بوتل نکالی، پرانی عادت تھی بوتل نکالنے والی، کہا اس میں جو لوگ ہیں ان کو کیسے رزق ملے گا؟ کہا جب وقت آ جائے گا تو انہیں بھی مل جائے گا۔ کہا کھول دیا، کہا دیکھیے اس میں تو ہم حشرات الارض بھرے ہوئے ہیں، انہیں رزق کب ملے گا؟ چینٹیاں ہیں۔ اچھا چیٹی کو معمولی نہ سمجھیے آپ، بہت ہوشیار ہوتی ہے چیٹی، ہم جسے معمولی سمجھتے ہیں اسے معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ نے اس کے نام کا سورہ قرآن میں رکھا ہے، سورہ نمل، چینٹی کے نام کا۔
یعنی بندہ جسے معمولی شے سمجھتا ہے، اللہ نے کہا ہم نے اس کو معمولی نہیں بنایا ہے، اس کے اندر بھی جان رکھی ہے۔ اور چیٹی بہت ہوشیار، تخت سلیمانی پر بساط سلیمانی جا رہی ہے، پورا اصحاب سلیمان کا مجمع۔ اور جناب سلیمان کے لیے صاحب تفسیر روح البیان نے لکھا ہے کہ 300 لوگ اغل رہتے تھے اور 300 لوگ بغل رہتے تھے، اور 300 لوگ عقب پشت رہتے تھے اور 300 لوگ آگے رہتے تھے۔ 1200 لوگ تو یہی ہو گئے۔ اور پھر کتنا بڑا تخت رہا ہوگا، 1200 لوگ جہاں بیٹھ جائیں، 1200 لوگ جہاں بیٹھ جائیں، کتنا بڑا تخت رہا ہوگا آپ سوچئے، 1200 لوگ۔ اور پھر بیچ میں جناب سلیمان جا رہے تھے، چیٹی کے سردار نے کہا اپنے اپنے مسکن میں چلے جاؤ، ورنہ یہ نبی اللہ کی فوج جو بساط سلیمانی کہیں رون نہ ڈالے۔ بس جناب سلیمان اترے، کہا تو نے کیا کہا، اپنے ہاتھ پہ لیا چیٹی کے سردار کو، کہا تو نے کیا کہا؟ کیا نبی اللہ آپ کی شان میں نہیں گستاخی کی ہے، جو آپ کے ساتھ ہیں اس سے ثابت ہوا نبی کے ساتھ رہنے سے کام نہیں چلے گا جب تک کہ بات نبی کی نہ مانا جائے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ کہا آپ کی شان میں نہیں گستاخی، یہ جو آپ کی بساط ہے، کہا تو نے ایسا کہا، اچھا یہ بتا تو افضل ہے یا میں افضل؟ چینٹی نے نبی سے کہا میں افضل ہوں۔ کہا رے اتنی غلط بات کر رہی ہے چینٹی، کیسے تو افضل ہے؟ کہا یا نبی اللہ آپ لکڑی کے تخت پر ہیں، ہم نبی کے ہاتھ پر ہیں۔ اب ایک بات تو سمجھ میں آ گئی، جو نبی کے ہاتھ پر آ جائے وہ افضل ہوتا ہے، چاہے وہ غدیر میں آئے چاہے بساط سلیمانی پر آئے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ نبی کے ہاتھ پر اور چیٹی کو لے لیا۔ جناب سلیمان نے پھر مسکرائے، جناب سلیمان اللہ کے نبی مسکرائے، متبسم ہوئے اور کہا چیٹی ہے یہ۔ اسی لیے قرآن نے ہر شے کی طرف اشارہ کیا۔ والعادیات ضبحان فالموریات قدحان فالمغیرات صبحان فعصرن بہ نقان فوسطن بہ جمان ان الانسان لربہ لکنود۔ دوسرے سورہ میں ارشاد ہوا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ عادیات والعادیات ضبحان، گھوڑے کی قسم، فالموریات قدحن، گھوڑے کے ٹاپوں کی قسم، فالمغیرات صبحان، اڑتی ہوئی گرد کی قسم، فعصرن بہ نقان، سانس لینے کے انداز کی قسم، فعصرن بہ نقان فوسطن بہ جمان۔ جب وہ غالب آ جائے، یعنی جس پشت پر کوئی سوار ہو اس گھوڑے کی قسم کھائی جاتی ہے، پشت پر سوار ہونے والے کو دیکھا جاتا ہے۔ کا دوسری آیت والفجر، فجر کی قسم، واللیال عشر، 10 راتوں کی قسم۔ اکثر ہم جاتے ہیں مجلس سے پڑھنے، قریہ قریہ، دیہات دیہات، شہر شہر، گاؤں گاؤں، سرحد سرحد، تو پوچھا جاتا صاحب محرم خوب آپ لوگ مناتے ہیں؟ جی ہاں مناتے ہیں۔ محرم کا ذکر ہے قرآن میں؟ ہم نے کہا آپ نے قرآن پڑھا کب؟ قرآن پڑھیے، ہے قرآن میں ذکر، قرآن میں ذکر ہے۔ قرآن میں تو یہ ہے وَلَا رَا لَا رَتَبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر خشک و تر کا ذکر ہے اس قرآن مجید میں۔ اب خشک و تر کہاں ڈھونڈا جائے، کیسے ڈھونڈا جائے؟ معلوم ہوا قرآن فہمی کے لیے محافظ قرآن کو سمجھنا ہوگا، جس پر قرآن نازل ہوا پہلے اسے سمجھو تب قرآن سمجھ میں آئے گا۔ کہ قرآن میں ہر خشک و تر کا ذکر موجود ہے، کہ ہر شے کا، ہر لمحے کا، ہر لہجے کا، ہر بشر کا، ظالم کا ذکر بھی قرآن میں، مظلوم کا ذکر بھی قرآن میں، رحمان کا ذکر بھی قرآن میں، شیطان کا ذکر بھی قرآن میں۔ قرآن میں سب کا ذکر ہے بھائی۔ اب آپ سمجھیے کہ قرآن ہے کیا؟ قرآن میں ہے سب کا۔ اگر قرآن میں ذکر نہ ہوتا شیطان کا تو یہ کیوں شیطان کہتا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی؟ جب میں روح پھونکوں سب کے سب سجدے میں چلے جانا، تو اس نے یہی کہا تھا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، ارے میری خلقت آگ سے، ان کی مٹی سے، میں سجدہ کیسے کروں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔
شیطان تین دیکھ رہا ہے، تینت نہیں دیکھ رہا ہے۔ شیطان کو تینت دیکھنا چاہیے تھا نا، پاک تینت کون ہے، غلط تینت کا کون ہے، نجس تینت کا کون ہے۔ کہا قرآن سمجھو، کا ہر لفظ کا دوسری آیت پڑھ رہا، والتین والزیتون، تین کی قسم، زیتون کی قسم، وطور سینین، طور سینا کی قسم، وہذا البلد الامین، شہر امن و امان کی قسم، شہر امن و امان کی قسم۔ سب کا ذکر ہے قرآن میں، کا تین کا ذکر، زیتون کا ذکر، طور سینا کا ذکر، شہر امین کا ذکر۔ کَوَالنَّجْمِ اِذَا ہَوَا، اس ستارے کا ذکر کہ جب وہ جھک رہا ہو۔ میرے معبود جب وہ آسمان کی زیبائش بنا ہوا تھا، آسمان پر سجا تھا مرقع بے بہا کی طرح، تو تو نے قسم نہیں کھائی؟ کہا نہیں، ستارے کا آسمان پر رہنا کامیابی کی دلیل نہیں، کسی کی ڈیوڑھی پہ اپنی جبین کو خم کر دینا، یہ ہے کامیابی کی دلیل۔ وَالنَّجْمِ اِذَا ہَوَا، اس ستارے کی قسم کہ جب وہ جھک رہا ہو، پست ہو رہا ہو، ستارے کی قسم۔ لیکن جب اہل بیت کا تعارف کروایا تو قرآن کریم کے کسی جز کو نہیں لیا۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا، آخر تک قسم کھائی گئی ہے۔ لیکن جب تعارف اہل بیت کروایا، یہ نہیں کہا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها انی ما خلقت السماء مبنیا ولا ارضا مدحیا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت الکسا، یہ نہیں کہا والتین والزیتون انی ما خلقت السماء مبنیا ولا ارضا مدحیا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیا ولا فلکا یدور۔ پاک پروردگار، تو نے جب تعارف اہل بیت میں قسم کھائی تو کسی شے کو عنوان کلام نہیں قرار دیا، کہ ہم نے عنوان کلام قرار دیا وعزتی وجلالی۔ ایک زمانہ آنے والا ہے جب ستارہ ختم ہو جائے گا، آسمان ختم ہو جائے گا، زمین مٹ جائے گی، انسان فنا ہو جائیں گے، حشرات فنا ہو جائیں گے، جن ختم ہو جائیں گے، انس ختم ہو جائیں گے، لہلہاتا ہوا چمن ختم ہو جائے گا، گل ختم ہو جائے گا، بوٹے ختم ہو جائیں گے، غنچہ ختم ہو جائے گا، بلبل کا چہکنا بند ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھو وعزتی وجلالی، نہ ہماری عزت و جلالت کو فنا ہونا ہے، نہ محمد کو فنا ہونا ہے، نہ علی کو فنا ہونا ہے، نہ فاطمہ کو فنا ہونا ہے، نہ حسن و حسین کو فنا ہونا ہے۔ ہم نے اپنی عزت اور جلالت کی قسم کھا کے آواز دی کہ ہماری عزت و جلالت کو بھی باقی رہنا ہے اور اہل بیت اطہار کو بھی باقی رہنا ہے۔ صلوات۔ امام عالی مقام، اسی لیے آج ہر قریے میں، ہر دیہات، ہر شہر میں حسینیت ہی کا نعرہ ہے۔ کملی والوں کا تذکرہ جب ہوگا تب بھی حسین کا نعرہ، زلفوں کا تذکرہ جب ہوگا تب بھی حسین کا نعرہ، کاکل کا تذکرہ ہوگا تب بھی حسین کا نعرہ، سر کا تذکرہ ہوگا تب بھی حسین کا نعرہ، دوش کا تذکرہ ہوگا تب بھی حسین کا نعرہ، گوش کا تذکرہ ہوگا تب بھی حسین کا نعرہ۔ آپ جب دوش کا تذکرہ کیجئے گا تو نعرہ حسین ہی کا لگے گا کہ دوش پر کون سوار ہوا، زلفیں کس کے ہاتھ میں رہیں، ہاتھ کس کا رہا۔ تو جب اسی لیے ساری چیزیں فنا ہو گئیں۔ نوح نبی اللہ نے اپنی کشتی میں 72 کو سوار تو کر لیا، مگر 72 ہی تک محدود رہے، 72 ہی کو بچایا۔ نوح نے اپنی کشتی میں سوار کر کے 72 کو سفینہ نجات سے لے جا کے گرداب میں کشتی کو نہیں پھنسایا، کہیں بھنور میں نہیں پھنسی کشتی، غرق آب نہیں ہوئی کشتی، ساحل پہ جا کے ٹھہر گئی۔ اور جتنے نوح کے ساتھ تھے وہ بچ گئے، مگر اپنے ہی ایک بیٹے کو نوح بچا نہ سکے، اور اس نے یہی کہا ہم پہاڑ پر چلے جائیں گے، بچ جائیں گے۔ نبی بلاتے رہے اور بیٹا نہیں آیا، ہم پہاڑ پر چلے جائیں گے۔ اس سے ایک بات تو سمجھ میں آئی، جو نبی سے بھاگا وہ پہاڑ ہی پر نظر آیا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ پہاڑ پر چلے جائیں گے اور بچ جائیں گے، نہیں بچا سکے، بچا نہیں سکے۔
لیکن حسین نے اپنے ساتھ 72 کو لے کے اور عالم اسلامیت کو بچایا. نماز کو حسین نے بچایا, روزے کو حسین نے بچایا, حج کو حسین نے بچایا, خمس کو حسین نے بچایا, زکوٰۃ کے مصرف کو حسین نے بچایا, حج کی ادائیگی کو حسین نے بچایا, مدینے کو حسین نے بچایا, مکے کو حسین نے بچایا, نجف کو حسین نے آباد کیا, کرب و بلا کو حسین نے آباد کیا, خراسان کو حسین نے آباد کیا, شاہ مردہ کو حسین نے آباد کیا, انسان کو حسین نے آباد کیا, کاظمین کو حسین نے آباد کیا, سامرہ کو حسین نے آباد کیا. کہ حسین نے سب آباد کیا ہے. اسی لیے آؤ اسی در پر جو در حسین ہے. اسی لیے نجمی اجتہادی نے کہا در حسین پہ ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ, در حسین پہ ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ. یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے. جی آپ جائیے, کبھی دتیا جانا ہو جائیے, محل رانی گوالیار میں عزا خانہ ٹھاکروں کا ہے. مادھو راؤ سندھیا مسلمان نہیں ہیں. مادھو راؤ سندھیا کا عزا خانہ ہے, بہت عالیشان عزا خانہ, علم نصب رہتے ہیں, تعزیے سجے رہتے ہیں, عزا خانہ آراستہ رہتا ہے. اس سے ثابت ہوا حسین کسی ایک قوم کے بشر کا نام نہیں ہے, انسانیت کے تاجدار کا نام ہے حسین. حسین انسانیت کے تاجدار کا نام ہے. جی آپ غور فرمائیے, آپ ادھر سے آتے ہیں, ایک زمانے میں مجلس ہوتی تھی یہیں سمسپور میں مجلس ہوتی تھی, اہل حنود مجلس پڑھتا تھا یہیں سمسپور. یہ جو راستے میں راستہ پڑتا ہے یہاں مزار ہے, یہاں مجلس ہوتی تھی, بہت زمانے تک ہوئی, آج بھی ہوتی ہے مجلس. حسین کسی ایک کنبے کی فرد کا نام نہیں ہے, ایک کنبے کی فرد کا نام نہیں ہے حسین. حسین ایک تاجدار کا نام ہے, حسین ایک شخصیت کا نام ہے, حسین ایک کردار کا نام ہے. حسین کو سب مان رہے ہیں. آج ہر مکتبہ فکر کا آدمی یہی کہہ رہا ہم حسین کے چاہنے والے ہیں. کشمیر جائیے, حسینی برہمن آپ کو ملیں گے, حسینی برہمن ہے کشمیری. علامہ اقبال کیا تھے؟ برہمن تھے علامہ اقبال. یہ حسین کی محبت ہے جو ان کو عاشق اہل بیت بنا دیا ہے. اور پھر علامہ اقبال ایسے شاعر ہوئے جن کے اشعار پوری دنیا میں مشہور ہوئے, اور آخر میں کہہ دیا علامہ اقبال نے, مثل شبیر جو پیغام عمل دیتے ہیں ایسے ہی لوگ زمانے کو بدل دیتے ہیں. صلوات بھیجتے محمد اور آل محمد. بس عزیزوں, میں نے زحمت تمام کی. اور ہر خانقاہ کے لوگ, ہماری آواز دور تک جا رہی, سنیں, ہر خانقاہ کے لوگ امام حسین سے محبت رکھتے ہیں. چاہے وہ نقشبندیوں کی خانقاہ ہو, چاہے وہ اشرفیوں کی خانقاہ ہو, چاہے قادریوں کی خانقاہ ہو, چاہے سہروردیوں کی خانقاہ ہو. ہر جگہ اور خانقاہ کے جہاں جہاں خانقاہیں پائی جاتی ہیں وہاں کے آگے شریف لکھا جاتا ہے. کچوچا آپ کے بغل میں ہے, کچوچا شریف ہے نا, بھیاؤں ہے, آپ کے جانتے ہیں, گئے ہوں گے بھیاؤں شریف کا. کیوں؟ کا چونکہ خانقاہ ہے. خانقاہ کا رشتہ حسین سے ہے, حسین کا رشتہ رسول اللہ سے ہے. جتنی خانقاہیں ہیں سب کے آگے شریف لکھا جاتا ہے. بھیاؤں شریف, کچوچا شریف, دیوا شریف, مجگواں شریف, بہرائی شریف, رودولی شریف ہے نا, اجمیر شریف, ہر جگہ شریف. لیکن ہر جگہ تو شریف نظر آیا, مگر ہم اس کو مان رہے ہیں جو اشرف ہے, نجف اشرف. مل جل کے صلوات بھیجتے محمد اور آل محمد. ہر جگہ شریف.
اسی در پر، یہ در امام مظلوم کربلا ہے۔ آج کی تاریخ 17 صفر المظفر کی تاریخ ہے۔ جو لوگ گئے ہیں کربلائے معلیٰ انہوں نے دیکھا ہوگا، جو لوگ گئے ہیں مدینہ انہوں نے دیکھا ہوگا کہ حسینی ہر جگہ نظر آ رہے ہیں۔ کبھی آپ مدینے میں جائیے، محلے بنی ہاشم آج بھی ہے، میں گیا ہوں، میں نے دیکھا ہے سارے مناظر۔ مکہ آپ جائیے، مولا کے چاہنے والے وہاں بھی ہیں۔ یہ الگ مطلع ہے کہ ظالم کے ظلم کی دھمک سے لوگ خاموش رہے، لیکن کردار حسینیت آج بھی ہے۔ اس سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ مکہ کسی اور کا نہیں ہے، مکہ بھی حسین کا ہے۔ مدینہ کسی اور کا نہیں ہے، مدینہ بھی حسین کا ہے۔ اسی لیے مکہ کا لفظ قرآن میں بے بکتن لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن جب ان کا وجود آیا تو مکہ مکہ نہ رہا، مکہ مکرم بن گیا۔ اور جب یہ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو پھر مدینہ مدینہ نہ رہا، مدینہ منورہ بن گیا۔ اور انہی کا وجود جب نجف آیا تو نیجف تھا نجف، لیکن جب وجود مولائے متقیان آ گیا تو پھر نجف نجف نہ رہا، نجف اشرف بن گیا۔ کربلا کرب و بلا تھا، ہو کا عالم صحرا بیابان سناٹا، لیکن جب حسین مظلوم کربلا کا خون شامل ہوا تو کربلائے معلیٰ بن گیا۔ آج زائرین کی بھیڑ ہو رہی ہے۔ میں تو 2009 کی بات بتا رہا ہوں، 2011 کی۔ اس وقت زائرین 3 کروڑ، عاشور کے دن میں کربلا میں تھا، اعلان ہو رہا تھا 3 کروڑ سے زائد کربلا کی سرزمین پر مولا کے چاہنے والے آ گئے ہیں۔ 3 کروڑ سے زائد مولا کی سرزمین پر لوگ پہنچ رہے ہیں دور دراز سے۔ مگر میں کہوں گا اے مولا، آج آپ کے ظاہر دور دراز سے آ رہے ہیں اور آپ کی زیارت کر رہے ہیں، مگر ہائے رے کربلا میں حسین غریب کا لاشا، حسین غریب کا لاشا کربلا میں یوں ہی پڑا رہا۔ یہی وجہ ہے ایک بیٹی موجود ہے، اور ہوتا یہی ہے اگر کسی گھر سے، میری مائیں بہنیں میرے جملوں کو سن رہی ہیں، اگر کسی گھر سے جنازہ نکلتا ہے تو رشتہ دار پہنچ جاتے ہیں، ناتے دار پہنچ جاتے ہیں، عزیز و اقارب آ جاتے ہیں، کوئی روتا ہے تو اسے تسلی دیتے ہیں، تشفی دیتے ہیں۔ گھر سے ایک جنازہ نکلتا ہے، مگر ہائے رے ذرا کوئی کربلا میں آ کے دیکھے، کربلا میں 72 جنازے پڑے ہیں مگر رونے نہیں دیا جا رہا ہے۔ اسی لیے زہیر ابن قین جب رخصت ہو کے آنے لگے کوفے سے تو اپنی زوجہ سے زہیر ابن قین نے وصیت کی تھی، اور وہ وصیت یہ کی تھی کہ دیکھو حسین محمد کے نواسے ہیں، انہیں کفن ضرور دے دیا جائے گا مگر میرے لاشے کو کفن نہیں دیا جائے گا۔ عصر کے ہنگام میں ایک کفن لے کے میرے غلام کو کربلا بھیج دینا تاکہ میرے لاشے کو کفن دے دیا جائے۔ جب عصر کے ہنگام میں زہرا کے لال کے سرو تن میں جدائی ہو گئی، فرات کا پانی نیزوں چھلنے لگا، سیاہ آندھیاں چلنے لگی، مقتل کربلا پہ آواز گونجی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ تو کوئی نہ تھا، کیا دیکھا کہ ایک گھوڑے پہ سوار کوفے سے چلا آ رہا ہے۔ ایک دفعہ مقتل کربلا میں گھوڑے کو کعوہ دے رہا ہے وہ شخص، لیکن کوئی نہیں نظر آ رہا ہے۔ عباس مارے گئے، علی اکبر مارے گئے، قاسم مارے گئے، اون و محمد مارے گئے، کون ہے کربلا میں؟ ایک دفعہ گھوڑے کو کعوہ دیتا دیتا زہیر ابن قین کا غلام در خیمہ پر پہنچا، آواز دی میں زہیر ابن قین کا غلام ہوں۔ پس پردہ آواز آئی، کاہے کے لیے آئے ہو؟ کس کام سے آئے ہو؟ زہرا کا گھر اجڑ گیا ہے، سیدانیوں کے سروں سے چادریں چھینی جا رہی ہے۔ کہا میں اس لیے آیا، میرے آقا نے وصیت کی تھی کہ دیکھو سب کے جنازوں کو ہو سکتا ہے کفن مل جائے مگر زہیر کے لاشے کو کفن کوئی دینے والا نہ ہوگا، میرے مال سے کفن لے کے آنا، میں کفن لے کر آیا ہوں۔ بس جناب زینب آگے بڑھی، ایک دفعہ آواز دی، اے غلام
غلام زہیر ابن قین تو کفن لے کر آیا ہے، اگر تیری غیرت گوارا کرے تو اپنے آقا کو کفن دے دے، میری طرف سے منع نہیں ہے۔ مگر ایک دفعہ کفن ہاتھ میں ایک تھا، کربلا میں لاشیں 72 بکھرے تھے، غلام زہیر ابن قین پلٹنے لگا، اے بی بی مجھے معاف کیجئے گا، میرے ہاتھ میں ایک کفن ہے، لیکن کربلا میں عباس شاہ نے قلم کرائے سو رہے ہیں، قاسم کا لاشا پامال سمے اسپا ہو چکا ہے، علی اکبر سینے پہ برچھی کا کھل پھل کھا کے سو گئے، اللہ اللہ غضب ہو گیا، کفن ایک تو تھا مگر کفن نہ دیا، پلٹنے لگا۔ اب ظالمین کشتہائے نجس کو دفن کر چکے، جناب زینب نے دیکھا کہ موجیں تلاطم ہیں، حسین کا لاشا مقتل کربلا میں یکو تنہا پڑا ہے۔ ایک دفعہ تلہ زینبیہ پر علی کی بیٹی آئی اور نینوا کے جنگل کی طرف اشارہ کیا، اور ایک ابو الحارث نامی شیر تھا جس کو حسین مظلوم کربلا کے بابا نے پالا تھا، آواز دے ابو الحارث ذرا قریب آ جا، سب کے لاشوں کو ظالمین نے دفن کر دیا مگر میرے ماجائے کا لاشا مقتل کربلا میں پڑا ہے۔ رات کے سناٹے میں جھومتا ہوا شیر جناب زینب کے قدموں پہ اپنی جبین کو خم کر رہا ہے۔ زینب نے آواز دی جا میرے ماجائے کے لاش کی پہرے داری کر۔ ایک دفعہ شیر آیا اور اپنے دونوں پیروں کو پھیلا کے بیٹھ گیا۔ اب دوبارہ جب زینب آئی تو جب منظر دیکھا شیر پورے مقتل میں تلایا پھر رہا تھا، ایک دکھیاری ماں اپنے بالوں کو بکھیرے مقتل کربلا پر واہ غربتا واہ مصیبتا کے نعرے بلند کر رہی تھی۔ یہ کوئی اور نہ تھا حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ مقتل کربلا میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ باراللہ تجھے واسطہ چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا، تجھے واسطہ شہدائے کربلا کا، تجھے واسطہ اسرائے کربلا کا، حاضرین مجلس جو بھی ہیں پاک پروردگار ان کی دلی دنیاوی دینی تمام حاجتوں کو پورا فرما۔ باراللہ جو لوگ خلوص کے ساتھ مجلس حسین میں شریک ہیں، باراللہ ان کے رزق میں مال درم سخن مزید توفیقات میں اضافہ فرما۔ باراللہ جہاں بھی شان حضرت کرام کی صدر آبرو کی جان و مال کی حفاظت فرما، روضات عالیات کو برقرار رکھ، مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رہے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو امام کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ گزارش ایک دفعہ سورہ الحمد، 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ نبی النساء بنت کرم حسین، مرحوم ارشاد حسین ابن نام حسین، مرحوم ضمیر حسین ابن محمد، مرحوم ذکیر حسین ابن محمد، جملہ مومنین و مومنات مرحومین کی ارواح کو بتا دو اے بھیا جائے اب کہاں زینب، یہ بتا دو بھیا جائے اب کہاں زینب، یہ بتا دو اے بھیا جائے اب کہاں زینب، یہ بتا دو اے بھیا جائے اب کہاں زینب، پوچھ لے اگر کوئی کیا کرے بیاں زینب، یہ بتا دو اے بھیا جائے اب کہاں زینب، مر گئی سکینہ بھی گھٹ کے قید خانے میں، مر گئی سکینہ بھی گھٹ کے قید خانے میں،
مر گئی سکینہ بھی گھٹ کے قید خانے میں، رہ گئی تماچوں کے دیکھتی نشان زینب، یہ بتا دو اے بھیا جائے اب کہاں زینب، کس طرح بچائے گی ناتواں بھتیجے کو، کس طرح بچائے گی ناتواں بھتیجے کو، کس طرح بچائے گی ناتواں بھتیجے کو، ہر طرف تو ہیں شعلے ہر طرف دھواں زینب، یہ بتا دو اے بھیا جائے اب کہاں زینب، ہو بہو جو حیدر تھا سو گیا وہ دریا پر، ہو بہو جو حیدر تھا سو گیا وہ دریا پر، ہو بہو جو حیدر تھا سو گیا وہ دریا پر، پائے گی کہاں اب تو ایسا پاس باں زینب، یہ بتا دو اے بھیا جائے اب کہاں زینب، جب گلا شہیدی کا کٹ رہا تھا خنجر سے، جب گلا شہیدی کا کٹ رہا تھا خنجر سے، جب گلا شہیدی کا کٹ رہا تھا خنجر سے، کس طرح سے دیکھا تھا تو نے وہ سما زینب، یہ بتا دو اے بھیا جائے اب کہاں زینب، خالی ہوں گے جب بستر اون اور محمد کے، خالی ہوں گے جب بستر اون اور محمد کے، خالی ہوں گے جب بستر اون اور محمد کے، ہوں گے خون کے آنسو آنکھ سے رواں زینب، یہ بتا دو اے بھیا جائے اب کہاں زینب، نانا جا ذرا دیکھو آئی زینب دلگیر، نانا جا ذرا دیکھو آئی زینب دلگیر، نانا جا ذرا دیکھو آئی زینب دلگیر، لائی ہے یہ بازو پر داغ رسماں زینب، یہ بتا دو اے بھیا جائے اب کہاں
ایک دن میں سب کنبہ ختم ہو گیا نانا، ایک دن میں سب کنبہ ختم ہو گیا نانا، ایک دن میں سب کنبہ ختم ہو گیا نانا، کس کو اب سنائے گی غم کی داستان زینب، یہ بتا دو اے بھیا جائے اب کہاں زینب، اس مراد کو بھی علم تم عطا کرنا، اس مراد کو بھی علم تم عطا کرنا، اس مراد کو بھی علم تم عطا کرنا، کیونکہ یہ مصائب کو کرتا ہے بیان